اب ایم اے اسلامیات کے حوالے سے اب دیکھیں بہت سارے جو پہلا جو پچھلے سال جو پیپر بنا تھا اے پی کا بھی جی اور لیکچرر کا بھی وہ زیادہ تر ہسٹری سے تھا، صحیح. چونکہ 100 نمبر کے جو تاریخ اسلام ہے جی تقریباً زیادہ تر پیپر اس میں سے بن گیا. اور میں جب انٹرویو لینے گیا ہوں، میں نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ممبر جو چیئر کر رہے تھے، میں نے ان کے علم میں بھی یہ بات بلکہ میں نے نوٹ کروایا جی کہ 10 کے 10 پیپر ہیں اور 10 پیپروں سے انٹرویوز ٹیسٹ بننے چاہیے. جی دیکھیں سب کی جو ہے پھر نہیں تو کسی کی حق تلفی ہو جائے. ایک بندہ ایک سبجیکٹ. اب دیکھیں ہسٹری کا جو رٹا لگا کے آ جاتا ہے، لیکن اس کو جو بنیاد ہے اسلامیات کی وہ قرآن مجید، تفسیر قرآن مجید، حدیث، اصول حدیث، تاریخ حدیث اور عربی زبان و ادب، فقہ اور تاریخ فقہ اور اصول فقہ. اصل میں تو اسلامیات، باقی تو سپورٹنگ سبجیکٹ ہیں. جی تو یہ چاروں اگر نہیں آتے تو اس کو ہسٹری آتی ہے یا تقابل ادیان آتا ہے تو وہ ایک میں رٹا لگا کے چلا جاتا ہے، پیپر اس سے بن جاتا ہے، تو یہ حق تلفی ہوگی، علمی لوگ پھر آگے نہیں آ سکیں گے. سر انٹرویو میں کس نوعیت کے کویشچن پوچھے جاتے ہیں؟ دیکھیں ہر بندہ جو بیٹھا ہے ایڈوائزر وہ اس کی سوچ ہے، جی لیکن میرا ایک نقطہ نظر ہے کہ میں اکثر یہ پوچھتا ہوں جی کہ جناب آپ کا ماسٹر میں فیوریٹ سبجیکٹ کون سا؟ جی سی ٹی آئیز کے انٹرویوز کرتا ہوں، وہاں بھی یہ پوچھتا ہوں کہ جو فیوریٹ سبجیکٹ ہے، جب وہ کہتا ہے تو میں زیادہ تر سوالات اسی سے کرتا ہوں. یا اس نے ایم فل کی ہے، ایم اے میں تھیسس کی ہے، جی جی تو میں اس کے تھیسس سے کافی سوالات کرتا ہوں. اور ایک اور انٹرویوز کے حوالے سے میں اس بات کے حامی نہیں ہوں کہ انٹرویو کو نیلام گر بنا دیا جائے جی کہ آپ نے 1 2 3 سوال کیے نہیں آئے تو چلیں باہر. یہ اسٹوڈنٹ کی حق تلفی ہے. میرا ذہن یہ، اور ہم نے دونوں انٹرویوز میں یہ کیا ہے جہاں میں گیا ہوں، ملتان میں نے کیے، میں اس کو فیلڈ میں اس کے جو ہے اس کو پچ پر کھل کے اس کے فیلڈ میں کھیلنے کا موقع دیا. ٹھیک. سر یہ کہا جاتا ہے کہ جو انٹرویو لینے والا ہے اگر اس کی جو پی ایچ ڈی ہے فلاں ٹاپک میں ہے، تقابل دھیان میں کہہ لیں کہ اس کا انٹرسٹ بھی تقابل دھیان میں ہوگا، کیا وہ زیادہ تر کویشچن تقابل دھیان سے ہی دیکھیں پوچھے گا؟ فطری تقاضا یہی ہے کہ جس میں وہ اس کی پی ایچ ڈی ہے، اس کا کام ہے، ریسرچ ورک ہے، ریسرچ پیپر ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اس کے زیادہ وہ اسی میں ماہر ہے، مہارت ہے، تو وہ بہت سارے لوگ اسی میں سے زیادہ پوچھتے ہیں. لیکن حقیقی بات یہ، اور میں اپنے کئی اساتذہ کا نام لے سکتا ہوں کہ ان کی پی ایچ ڈی کسی اور ٹاپک پر ہے، لیکن وہ ایسے ہی کرتے جیسے میں کہتا ہوں کہ اس سے فیوریٹ سبجیکٹ پوچھ کے تو اس میں سے زیادہ سوالات کریں. کیونکہ جو جس میں اس کی زیادہ دلچسپی ہے پہلے اس کا اندازہ لگا لیا جائے کہ اس میں وہ کتنا ماہر ہے. یہ ٹھیک ہے کہ کئی اساتذہ ایسا کرتے ہیں، لیکن جو معتدل طریقہ کار اختیار کرنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، وہ کینڈیڈیٹ کو دیکھتے. جی سر کچھ ایسے کویشچن جو آپ ہر انٹرویو میں پوچھتے ہوں. دیکھیں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہر انٹرویو میں وہی سوالات دہرائے جائیں. جی اور لیکن مثلا میں عام جو پوچھتا ہوں کہ ایم اے کا سلیبس آپ نے پڑھا ہے، ایم اے کے پیپرز کے نام بتا دیں. جی پیپرز کے نام جس کینڈیڈیٹ کو نہیں آتے پھر اس سے آگے کیا پوچھنا ہے. پھر اس کی جو ایک میں سوال عموماً چونکہ ہم مسلمان ہیں، قرآن مجید میں سے 2 3 سوالات میں لازمی کرتا ہوں، جی احادیث میں سے کرتا ہوں. جو عام سوالات ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیروں کی کتنی اقسام ہے تفسیر کی، اور پھر بالمسور کیا کسے کہتے ہیں، اور پھر ایسے ہی حدیث کے حوالے سے، پھر اصول حدیث کے حوالے سے، پھر عربی زبان و ادب کی مختصر جی جو مختصر سے سوالات گرامر کے حوالے سے، افعال ناقصہ، حروف مشبہ بالفعل، حروف جارہ، اور اس طرح کے عام سوالات. ہم یہ نہیں کرتے کہ وہ گہرائی میں جائیں. گہرائی میں صرف اسی کے انٹرویو میں جاتے ہیں جو ہر سوال کا جواب دے رہا ہے،
پھر اس کو یہ نہیں اس کے نمبر بڑھانے کے لیے ہم گہرائی میں جاتے مطلب جیسے جیسے وہ بتاتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے ایک اور انٹرویو میں بڑی عجیب بات ہو جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو سوال کا جواب نہیں آتا، وہ سوری کرنے کے بجائے وہ غلط جواب دیتا ہے. جب غلط جواب دیتا ہے میں وائی وائی بھی لینے جاتا ہوں، تو جو غلط جواب دیتا ہے میں جو اس کا صحیح جواب دیتا ہے، جو صحیح جواب ہوتا ہے میں وہ دوبارہ رپیٹ دوسرے انداز میں کر دیتا ہوں اور اسی کے سوال سے دوبارہ کرتا ہوں. تو یہ ہونا بھی چاہیے تاکہ اس کو ہو سکتا ہے میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ شاید درستگی کر لے. جیسا کہ سر آپ نے ابھی بتایا کہ آپ سب سے پہلے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے ایم اے کا سلیبس کیا ہے. تو ایسے ہی پچھلے دنوں ایک سر سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے جب انٹرویو دیا تو ان سے بھی یہی پوچھا گیا کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میں پڑھا رہا تھا کالج میں. تو انہوں نے کہا کہ بتا دو کہ جو ایف اے کا سلیبس ہے اس میں کون کون سی غزلیں ہیں، کون کون سی نظمیں، ان کے نام بتا دیں. تو اسی طرح آپ نے بھی بتایا کہ ہم بھی میں جب انٹرویو کے لیے اے پی کے لیے گیا ہوں تو اس میں بڑی عجیب بات ہوئی کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا ایم اے کو پڑھا رہے ہیں. میں ایم اے کو پڑھا رہا تھا اس وقت، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج جڑا والا. تو جب میں وہاں گیا تو ایک چیئرمین صاحب نے، ممبر صاحب نے سوال کیا آپ کیا پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا جی حدیث اور فقہ. انہوں نے ایڈوائزر سے کہا کہ حدیث اور فقہ کے سوال کریں. ایک ایڈوائزر صاحب اپنے پاس ایک حدیث کی کتاب لے کے آئے تھے، انہوں نے بھی کتاب کھول دی. کہتے ہیں آپ عربی عبارت پڑھ لیتے ہیں. میں نے کہا جی کوشش کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا یہاں سے پڑھیں اعراب کے ساتھ. تو میں نے پڑھی تو پھر انہوں نے کہا ترجمہ کر لیں گے. میں نے ترجمہ کیا. پھر انہوں نے اس سے گرامر کے حوالے سے سوالات کیے. پھر ایسے ہی دوسرے صاحب نے گرامر کی گہرائی میں چلے گئے. حالانکہ میں نے کہا تھا کہ میں حدیث اور فقہ پڑھاتا ہوں، لیکن الحمدللہ وہ سارے سوالات کے جواب میرے تسلی بخش تھے. پھر جو ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ تھا انہوں نے بھی جنیوا مذاکرات کے حوالے سے، قیدیوں کے حقوق کے حوالے سے، اسلام کا تقابل کے حوالے سے پوچھا. وہ بھی میرے اچھے جوابات ہو گئے. تو جو چیئرمین تھے انہوں نے مجھ سے پھر اور مزید گہرائی میں چلے گئے، حتیٰ کہ سوالات ہوتے ہوتے وہ ایک موقف پر وہ ڈٹ گئے کہ یہ آپ کا جواب درست نہیں ہے. میں بھی ڈٹ گیا کہ میرا جواب درست ہے. ایڈوائزر صاحب کہنے لگے بیٹا آپ غلط کہہ رہے ہیں تو آپ سوری کر لیں. میں نے کہا سر میں نہیں غلط کہہ رہا، میرا جواب درست ہے اور میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں میرا جواب درست ہے. وہ اونچی آواز سے نہیں، وہ ممبر صاحب کہنے لگے نہیں آپ کا جواب درست نہیں ہے، لیکن میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کے پاس نالج ہے. میں نے کہا سر نالج میرے پاس نہیں ہے لیکن میرا جواب درست ہے. میں نے سامنے میں نے اس سے جو ہے ہچکچایا کہ میرا انٹرویو ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے مجھے سلیکٹ نہ کریں، مجھے میرے نمبر کاٹ لیں. میں نے کہا سر میں اعلیٰ وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں کہ آپ کا موقف درست نہیں ہے. انہوں نے پھر مزید بحث ہوئی. ہماری تقریباً جو ہے دونوں کی 10 منٹ تک بحث ہوتی رہی. وہ بھی بڑی اونچی آواز میں بولے، میں نے بھی اسی لہجے میں بولنا شروع کر دیا. میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ انہوں نے مجھے نہیں رکھنا، لیکن اس کے باوجود جب رزلٹ آیا تو میری سلیکشن ہو گئی. کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے جو انٹرویو کمیٹی ہوتی ہے وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا صرف یہ تکا لگا رہا ہے یا یہ حقیقت میں کانفیڈنس پوری کوشش کی جاتی ہے. اور انٹرویو میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ اعتماد پورا، کانفیڈنس پورا. اگر کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے بندہ تو وہ جو اس کو آ رہا ہوتا ہے وہ بھی نہیں آتا. اور میں اس کے لیے ایک بات کہتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ انٹرویو سے پہلے یا پیپر ٹیسٹ دینا ہے اس سے آدھ پون گھنٹہ پہلے پڑھائی بند کر دیں. ریلیکس ہوں، اپنے آپ کو ریلیکس کریں. اور انٹرویو کے لیے جانا ہے. میں جب لیکچرر کے لیے گیا نا وہ سارے لوگ باہر پڑھ رہے تھے. میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کی جہاں ہم انٹرویو دینے گئے تھے شملہ پہاڑی کے پاس ڈیوس روڈ پہ، تو میں اپنا اس گیلری میں ٹہل رہا تھا.
مجھے سارے کہنے لگے یار آپ پڑھتے نہیں ہیں. میں نے کہا میں انٹرویو دینے نہیں آیا, میں تو انٹرویو لینے آیا. حالانکہ میں صرف اپنے آپ پہ کنٹرول کر رہا تھا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ کیسا انٹرویو ہوگا, تو میں اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے یہ بات کر رہا تھا. میں انٹرویو دینے نہیں آیا, میں لینے آیا. جی. اور پہلا انٹرویو بھی میرا لیکچرر کا جو ہوا وہ تقریباً 40-45 منٹ چلا. جی. اور میرا اے پی کا انٹرویو بھی ایسے ہوا. ایسوسیٹ کا تو اتنا لینتھی نہیں ہوا, 15 منٹ ہوا. لیکن جو میرے اے پی اور اس کے لیے اور ایسے ایسے سوالات مجھ سے ہو گئے, میں یقین جانیں کہ صرف اللہ کا فضل تھا یا وہ ایک والدین کی دعائیں, اور پھر ایک یہ بھی تھی کہ میں اعتماد کے ساتھ کیا تھا. سر آپ کے نزدیک کانفیڈینس کیا ہے؟ جیسا کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ایک شخص آیا, اس نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی اور ایسے بیٹھ گیا. کیا یہ کانفیڈینس ہے یا کانفیڈینس کسی اور چیز کا نام؟ نہیں, یہ کانفیڈینس نہیں ہے, یہ تو بے ادبی ہے کہ اساتذہ کے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کائنات کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب بیٹھتے تھے تو کائنات کے پیغمبر گفتگو فرما رہے ہوتے تو ہم ایسے اپنے سروں کو نہیں ہلاتے تھے, ہم سمجھتے تھے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے. یہ اساتذہ کا ادب کا تقاضا ہے کہ ان کے سامنے نہایت اچھے انداز میں, مؤدبانہ انداز میں بیٹھا جائے. لیکن یہ کانفیڈینس نہیں ہے. جی. یہ بلکہ کانفیڈینس تو یہ ہے کہ ہم اس اعتماد کے ساتھ جائیں کہ جو کچھ مجھے پوچھنا ہے انشاءاللہ وہ مجھے آتا ہے. جی. اور میں پورے اعتماد کے ساتھ بات کروں. دیکھیں اس میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس انداز میں جائیں کہ یار اگر اللہ نے میرا رزق لکھا ہے تو میں نے سلیکٹ ہو جانا ہے. جی. اور اگر نہیں لکھا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں کر سکتی. یہ بات ذہن میں ہوگی, پھر بندہ جو ہے بڑے ہی اچھے انداز میں انٹرویو دے. سر آپ نے جو اپنے انٹرویو کی بات بتائی اس میں جنرل نالج کے بھی کویشچن آپ نے بتائے, تو کرنٹ افیئر اور جنرل نالج کے کتنے کے کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں وہ بات یہ ہوتی ہے کہ پہلے جاتے ہی جو چیئر ہوتی ہے وہ تعارف کرواتے ہیں, ان کے سامنے فارم ہوتا ہے, وہ انٹروڈکشن کرتے ہیں, وہ جتنے چاہے سوالات پہلے کر, پھر ایڈوائزر کرتے ہیں. اب ایڈوائزر اگر زیادہ کر دیں سوالات تو پھر جو ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ وہ سمجھتا ہے کافی ہے. مثلا میں لیکچرر کے لیے گیا تو انٹرویو میں پہلے جو ممبرس صاحب تھے انہوں نے سوالات کیے, پھر ایک محترمہ بیٹھی تھی کسی کالج کی غالباً پرنسپل تھی, انہوں نے سوالات کیے, وہ میں نے قرآن و سنت سے جواب بھی دیے لیکن ساتھ لاجیکلی جو ہے ان کے حوالے سے گفتگو کی. وہ چیئرمین صاحب کافی اس میں دلچسپی لی, اور پھر میں نے جب ان کو سارے جوابات دیے وہ کافی ٹائم ہو گیا. پھر تیسرے جو دوسرے ایڈوائزر تھے وہ ہمارے پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ علوم اسلامیہ کے سابق ڈین ڈاکٹر حافظ محمود اختر صاحب تھے. میرا ایم فل کا تھیسس انہوں نے لے لیا, انہوں نے تفسیر پہ میرا تھیسس تھا, انہوں نے اس کے حوالے سے بڑے سوالات کیے, اوورال سوالات کیے, حتیٰ کہ ممبر صاحب کو کہنا پڑا یار ڈاکٹر صاحب آج سارا انٹرویو عتیق سے ہی کرنا ہے, اتنا ٹائم ہو گیا. انہوں نے آگے سے کہا سر آج مجھے مزہ ہی بہت آ رہا ہے چونکہ جواب مل رہے ہیں. پھر جب جنرل نالج کے سوالات کرنے تھے ڈپارٹمنٹ کے نمائندے نے, ان سے کہا گیا, انہوں نے کہا جی سوالات کی کوئی کمی رہ گئی ہے, اس سے آگے کون سے سوال کرنے والے ہیں؟ ہاں, تو اس حوالے سے یہ جنرل نالج کے سوالات, لیکن زیادہ انحصار سبجیکٹ پہ ہوتا ہے جنرل نالج. اچھا ایک اور بات, سوالات لوز ہو گئے, نہیں جواب آتے, اس کے اتنے برے اثرات نہیں ہوتے جتنے یہ کہ ہم تکے لگانے پہ برے اثرات پیدا کر لیں. جی سر, جیسا آپ نے تکے کی بات کی, تو جب ہم ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں تکے کا کیا رول ہوتا ہے؟ کیا تکا لگانا چاہیے؟ اگر لگانا چاہیے پہلے تو میرے نزدیک امیدوار کو ٹیسٹ دیتے ہوگے جو پیٹ جواب جن کے ان کے نزدیک صحیح ہیں پہلے ان کے وہ فل کریں. اس کے بعد پھر دیکھیں کہ اس میں سے کتنوں میں سوالات میں مجھے ڈاؤٹ ہے کہ 50% صحیح لگ رہے ہیں, 50%
غلط لگ رہا ہے جواب. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی بار ہوتا ہے کہ 80% بندہ کہتا ہے یہ میرا جواب صحیح ہے. جو زیادہ جن کو صحیح سمجھتا ہے پہلے یہ کام کرے کہ وہ ان کے پہلے جو پیٹ ہیں صحیح ان کو فل کرے، پھر دوسرے نمبر پر ان کو کرے، پھر تیسرے نمبر پر وہ دیکھے کہ کس میں تکا چل سکتا ہے وہ بھی تھوڑا بہت. لیکن یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے جو ہے نا وہ سارے فیل کرنا چلے یہ اس کا ایک ہی ہے اس کا بی کر دوں اس کا سی کر دوں، یہ نہیں درست. سر ماشاء اللہ آپ کا ایکسپیرینس کافی زیادہ ہے اور آپ نے کافی اچھے انداز سے گائیڈ کیا. تو سر جو اکیڈمک نمبر ہوتے ہیں ان کا کیا رول ہوتا ہے؟ دیکھیں جو وہاں تک پہنچ جاتا ہے انٹرویو تک اس کے اکیڈمک نمبروں کا اتنا زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا، تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن وہ جو کرائٹیریا ہے اس کے مطابق زیادہ تر لوگوں کے 28 سے 33 بنتے ہیں نمبر 40 میں سے. اب وہ زیادہ سے زیادہ 5 نمبر کا فرق لگا بھی لیں تو اگر انٹرویو اچھا ہوا ہے یا ٹیسٹ اچھا ہو گیا وہ کسر نکل جاتی ہے. تو سر ایک بات اور ہے جو قسمت اور محنت، کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر قسمت میں ہوا تو لگ جائیں گے، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ محنت اپنی اچھے انداز سے کرتے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے قسمت اور جو محنت ہے ان میں کتنے فیصد کردار ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے خبر دی ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اور من جدہ واجدہ، جس نے جتنی کوشش کی اتنا اس نے حاصل کر لیتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم اس بات پر ڈپینڈ کر کے بیٹھ جائیں کہ یار اللہ نے اگر قسمت میں جاب لکھی ہو جائے گا، قسمت میں جو ہے میرے رزق لکھا ہے تو میری دکان چل پڑے گی، فلاں کام ہو جائے گا. یہ صرف قسمت کا کھیل نہیں ہے، قسمت میں ہوا جنت مل جائے گی. بات یہ ہے صرف قسمت کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے اللہ نے تقدیر میں جو فیصلہ جات کیے ہیں وہ غالب رہتے ہیں، لیکن کائنات کے امام اور ان کے صحابہ سے یہ ان کے اسوہ سے بھی ملتا ہے کہ وہ تقدیر خود بنانے کے لیے کوشش کرتے تھے. مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے جنتی لکھ دیا ہے تقدیر میں تو تیرا شکریہ، اور اگر یا اللہ جنتی نہیں لکھا تو تقدیر کا مالک ہے، تو تقدیر بدل سکتا ہے، تو اللہ مجھے جو ہے اہل جنت میں سے کر دے. اب یہ کہ اگر ہمارے قسمت میں کوئی اچھی چیز نہیں لکھی ہم دعائیں جو ہے تقدیر کو بدل کے رکھ دیتے ہیں. تو والدین کی دعائیں، انسان کی اپنی کوشش، یہ ساری محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور یہ ہم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے کہ یار کوئی نہیں گل جتنے بیٹھے ہیں بیٹھے رہو، جو دے دیکھے جائے گا. سر آپ کا جو ایکسپیرینس ہے ماشاء اللہ، آپ نے 10 سال ایم اے کی کلاس پڑھائی اور اس کے علاوہ آپ نے اتنے زیادہ انٹرویو ایم فل کو بھی میں نے پڑھایا، ایم فل کو بھی پڑھایا، تھیسس کی کروائے. تو سر ایک نصیحت جو آپ پی پی ایس سی کے کینڈیڈیٹس کو کرنا چاہیں گے؟ لیکن میں نصیحت کرنے کے تو ظاہرہ مقام پہ نہیں ہوں، یہ تو ہمارے اساتذہ کرام اللہ تعالیٰ ان کو زندگیاں عطا فرمائے، ان سے جو ہے یہ نصیحتیں تو لینی چاہیے. میں تو اپنے بھائیوں کے ایک بات کہوں گا کہ جو کام بھی کرنا ہے ڈٹ کر اس میں محنت کریں. اللہ نے یہی کہا نا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ نے کیوں بھیجا ہے دنیا میں؟ آسن عمل کے لیے. آسن عمل سے مراد عبادات بھی ہے، آسن عمل سے مراد عقیدہ بھی ہے، آسن عمل سے مراد اپنے دنیاوی معاملات بھی آسن انداز میں کرنا ہے. آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ کی پڑھائی بھی آسن انداز میں ہونے چاہیے. آپ کاروبار کر رہے ہیں وہ کاروبار بھی آسن انداز میں ہونا چاہیے. دیکھیں اسلام تو مکمل دین ہے، یہ تو ہر ایک کائنات کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی پہلو ایسا نہیں ہے دنیا کا کہ جس میں انہوں نے آسن انداز میں رہنمائی نہ کی. تو آسن انداز میں ہمیں اپنی جدوجہد کرنی چاہیے. جو آپ کے اصول کے لیے بھی اس کو یہ نہ سمجھ لیں فارمیلٹی بھی چلو جی لگ گئے نہیں تو نہ صحیح. خاص کر جو ٹیچر لگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار تنخواہ تو ہے گی ہے نا. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اس کے لیے محنت ہونی چاہیے، جدوجہد ہونی چاہیے. دن رات بندے کو ایک کر دینا چاہیے
یار یہ جو MBBS کرتے ہیں جی یہ کتنی محنت کرتے ہیں, ٹارگٹ ایک ہے, اور ہم لوگ جو لیکچرر بننا چاہتے ہیں, ٹیچر بننا چاہتے ہیں, ہماری یہ ذہن میں آ جاتا ہے چلو جی لگ گئے ٹھیک کوئی نہیں. ہم محنت کریں بھرپور, زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اب ایک یہ ہے کہ یہ جو گائیڈ بکس آ گئی ہیں جی سارا انحصار پر نہ کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ FA FSC سے لے کر MA MSc تک سارا سلیبس پڑھا جائے. سر بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی عطا کرے. بہت شکریہ.